إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة الله ورجل كلبه معلق في المساجد أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है, जो फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सदूर अज़ीम ज़ात है। तमाम किस्म के जायज़ मसनून दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुद दुनिया व इमामुल आखिरा व इमामुल जन्नह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर साहिब और अज़ीज़ साथी, जिस तरह के आपको हमने अपनी नई सीरीज़ का तारुफ पिछले खुतबा में बखूबी करवा दिया है, आज के खुतबे का हमारा उन्वान नबी मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک حاکم، ایک قاضی اور ایک جج کی حیثیت سے میرے نبی نے دنیا میں کون سے کارنامے چھوڑے ہیں۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات ایک نبی بن کے تو تشریف لائے ہیں، نبی مکرم نے حکمرانوں والا کردار بھی ادا کیا ہے، اور آتے ہی عرب کے اندر نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کارنامے بیان کیے، دنیا کائنات کو ایسے رخ پہ ڈالا، بڑے بڑے اس سے پہلے بادشاہ بھی آئے، حکمران بھی آئے، جو کام اللہ کے نبی نے بطور قائد اور حکمران ادا کیا ہے دنیا کا کوئی بادشاہ حکمران وہ سر انجام نہیں دے سکا۔ امام کائنات عرب کے اندر تشریف لائے، آتے ہی عرب کے حالات کو بدل کے رکھ دیا، اور بڑے بڑے مخالفین نبی مکرم کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر عرب کے حالات کو اللہ کی وحی سے اور حکمرانی صلاحیتوں سے بدل کے رکھ دیا۔ جہاں جہالت اور تاریکی تھی، قرآن و حدیث کے نور سے لوگوں کو بدل دیا۔ جہاں خود غرضی تھی، اللہ کے نبی نے ہمدردی کا پیغام دیا۔ جہاں ظلم تھا، وہاں عدل و انصاف کو قائم کیا۔ جہاں تکبر کی بیماری لوگوں کے اندر آئی تھی، اللہ کے نبی نے عاجزی انکساری سے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ عرب کے حالات جہاں انسان سے محفوظ نہیں تھا، وہاں شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پینے لگے۔ جہاں انسان کا خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، میرے پیغمبر نے انسانوں کی عزت و توقیر سکھائی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر جہاں غلام بکتے تھے، وہاں میرے نبی کے آنے سے غلاموں کو سرداریاں ملی۔ وہ عرب کے حالات جہاں ظلم تھا، بربریت تھی، انصاف اور عدل کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں مسافر لوٹے جاتے تھے، وہاں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ یہ تھا میرے نبی کی سیاست، یہ تھی میرے نبی کا انداز حکمرانی، جس سے دنیا کائنات میں محمدی انقلاب برپا ہوا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، دو ہی دور ہیں، یا مکی ہے یا مدنی۔ اللہ کے نبی کو کھل کر مکہ میں بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ جو ہی مدینہ میں آئے، اور مدینہ دنیا کائنات میں وہ ریاست ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ قائم ہوئی۔ وہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مدینہ آئے، اللہ کے نبی نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، اور خط و کتابت کے ذریعے اللہ کے نبی نے دنیا کائنات کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو اسلام کا پیغام ربانی دیا۔ اور 20 ایسے حکمران ہیں جو نبی مکرم کی اس دعوت پہ اسلام کو قبول کیا۔ اور اسی لیے تو کیسر روم کے بادشاہ نے کہا تھا، یہ آنے والا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے، ایک وقت آئے گا روم و کیسر و کسرا کی بادشاہیں اس نبی کے دین کے نیچے روندی جائیں گی۔ پھر آیا تھا عمر کا دور، پھر بڑی بڑی سلطنت نے اپنے پاؤں کے نیچے عمر نے روند کے اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آئے،
قائد بنے، حکمران بنے. اور آپ کو پتہ ہے مدینہ کے بڑے بڑے قبائل تھے، جو میثاق مدینہ قائم ہوا تھا وہ میرے نبی کی قائدانہ اور حکمرانی صلاحیتوں کی وجہ سے سارا میثاق مدینہ قائم ہوا. اللہ کے نبی نے مدینہ آ کر 4 کام کیے. آج ہمارے حکمرانوں کو تو صلاحیت نہیں ہے. خط و کتابت کے ذریعے، جدید ذرائع کے ذریعے ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. جو نہیں دے گا اللہ کی عدالت میں وہ مجرم بن کے کھڑا ہوگا. مدینہ آئے اللہ کے نبی نے 4 کام کیے. الذین ان مکناہم فی الارض، جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران کو دنیا میں عزت و احترام دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ 4 کام کرے. اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرے. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرے. لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. یہی وہ 4 کام ہیں جو اللہ کے نبی نے مدینہ آ کے کھل کے کیے تھے. نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانائی سے، اپنی حکمت عملی سے، اپنی قائدانہ حکمرانہ صلاحیتوں سے دنیا کائنات میں امن قائم کیا. آج آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے تو ڈرتا ہوا، گھر میں داخل ہوتا ہے تو ڈرتا ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے دنیا میں حالات پیدا کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صنعاء اور حضرموت، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک آدمی نکلے گا، اپنے گھر پہنچے گا، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوگا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت ہیرا مقام سے چلے گی، زرق برق لباس پہنے ہوئے، زیورات سے لدی ہوئے، مکہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، واپس اپنے گاؤں ہیرا مقام پہ پہنچے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس عورت کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. پھر دنیا نے وہ حالات دیکھے تھے. ایک عورت ہیرا سے چلی، مکہ پہنچی، مکہ سے حج کیا، واپس ہیرا مقام پہ پہنچی. کسی انسان کو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں تھی. یہ تھا وہ محمدی انقلاب، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک فاتحانہ حیثیت سے بھی دنیا میں تشریف لائے. ایک حکمران کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے. ایک ایمان کی طاقت ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، غزوہ حنین ہے، کافر میرے نبی کے سامنے ہیں، 12,000 کا لشکر، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ کافر غالب آنے لگے، مسلمانوں کا رخ موڑ دیا. امام کائنات گھوڑے پہ سوار آگے نکلے، تیروں کی بارش ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے. ایک ہی اعلان کیا تھا، جو غلام ہو ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نہیں نکلا کرتی. جو بہادر ہو، اللہ کے نبی نے کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، عرب کے بہادر عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. آگے بڑھے، صحابہ کو بلایا، ہمت نہ ہارو. پھر وہ حالات بنے، ایسا موقع ملا، میرے پیغمبر نے ایسا قائدانہ اور فاتحانہ کردار ادا کیا کہ پوری کی پوری معاملات کا، پوری کی پوری جنگ کا نقشہ بدل کے ایک قائدانہ صلاحیتوں سے، فاتح کی عطائے سے غزوہ حنین سے نکلے. جب بندہ بہادر ہوتا ہے پھر ایسی بات کرتا ہے. جو غلام ہو، ہم تو پاکستانی حکمران غلام ہیں، ہم تو یورپ کے غلام ہیں، ہم تو IMF کے غلام ہیں. جو غلام ہو وہ سینہ تان کے بات نہیں کیا کرتا، وہ مجبور ہو کے چلتا ہے. یہ حکمرانی کا انداز میرے پیغمبر نے نہیں سکھایا. بہادرانہ انداز یہ ایک مسلمان حکمران کو ہونا چاہیے.
इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, मदीना में आए, कायदाना सलाहियतों को उजागर किया, दो अहम काम किए और एक मुसलमान हुक्मरान को यही दो काम करने चाहिए। पहला काम यह है, अल्लाह की तौहीद का निफाज होना चाहिए। अल्लाह के नबी अभी मक्का में मौजूद, मदीना के लोग आए, कलम कागज अल्लाह के नबी को दिया, सुन्ना जरा बात, एक मुसलमान हुक्मरान के लिए मेरे पैगंबर ने क्या हुक्मरानी कानून छोड़े हैं। मदीना के लोग आए, कलम कागज दिया, कहा इस पे लिख दो, आप मदीना आ जाएं, जो शर्तें लिखेंगे हमें मंजूर है, हम मान लेंगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, अश्तरी तु रब्बी, मेरी शर्त मेरे रब के बारे में है, अपनी जात के बारे में नहीं। आज अपनी जात के बारे में लोग तिजोरियां बरते हैं, लोग अपने मामला सीधे करते हैं, अपनी नस्लों के लिए करते हैं। अल्लाह के नबी के हाथ में कागज और पेन है, मदीना ने ऑफर की है, जो लिखेंगे मनवा लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मेरी शर्त मेरे रब के बारे में है, अपनी ज़ात के बारे में तो है नहीं। मेरी शर्त यह है, अन ताबुदूहु वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ शिरक न करना, एक अल्लाह की बात करना, मैं मदीना आ जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने जब मुआज बिन जबल को यमन भेजा तो क्या कहा था, सबसे पहले अल्लाह की तौहीद उनको बताना। एक मुसलमान हुक्मरान की पहली दावत वो अल्लाह की तौहीद का निफाज है। जब अल्लाह के नबी कोहे सफा पे चढ़ के यही बात कही थी, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, ए मक्का के रहने वालों, एक अल्लाह की बात करो, अरब अजम की मलकियत तुम्हारे कदमों के नीचे हो। तौहीद अल्लाह के नबी ने मक्का वालों से, मदीना वालों से क्या रखा, कौन सी शर्त रखी, कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। दूसरा, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इताअत फरमा बरदारी के जो मेरे कवानीन बनाए हैं उनको तरजीह दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही बात की। आज दुनिया में कितना बिगाड़ है, फितने हैं, बेअमनी है, बदअमनी है, उसका एक ही तरीका अल्लाह के नबी ने हमें दिया है, अल्लाह की तौहीद का निफाज हो, सुन्नत का कयाम हो, बिदअत का खात्मा हो। इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाहु तआला कहा करते थे, अगर कोई आदमी बिदअत का इर्तिकाब करने वाला आए मेरे पास, मेरे साथ ये शर्त लगाए कि एक एक बिदअत के बदले आपके एक एक हिस्से को काट दिया जाएगा, पाँव को, हाथ को, चेहरे को, हाथों को काट दिया जाएगा, मैं नबी मुकर्रम की सुन्नत को नाफिज करने के लिए, बिदअत के खात्मे के लिए अपनी बोटी बोटी करवा सकता हूँ, लेकिन बिदअत को दुनिया में राइज होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये होता है एक मुसलमान हुक्मरान का तर्ज हुक्मरानी। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी कैसे हुक्मरान थे, कैसे कायद थे, काजी और जज थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बात को बयान किया है। अल्लाह फरमाता है, वअन्ज़लना इलैकल किताब बिल हक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब मुहैमिनन अलैहि फहकुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम। अल्लाह ताला ने कहा, हमने कुरान मजीद को हक के साथ नाज़िल किया है, ये पहली किताबों की तस्दीक करती है। फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, ए मेरे नबी, अल्लाह ने जो नाज़िल कर दिया है उसी के मुताबिक फैसले करने हैं, दुनिया की आफरों को कबूल नहीं करना। ये मेरे रब का पैगाम रब्बानी है, दुनिया की आफरों को कबूल नहीं करना। आए थे मक्का वाले अबू तालिब को लेके आए थे, कहो अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दावत को रोक दे।
اپنی دعوت سے بعد آ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ آ کے مکہ والوں نے آفر دی تھی، بادشاہت آتے ہو مکہ کی بادشاہت دیتے ہیں، دنیا اور رشوت کے لیے اور دنیا کے مال کے لیے اپنا ایمان بیچنے والے حکمرانوں، سنو میرے نبی کا پیغام کیا ہے آج کے مسلمان حکمران کے لیے۔ اللہ کے نبی کو بادشاہت کی آفر، دنیا کی دولتیں تجوریاں بھرنے کی آفر، خوبصورت خاندان میں شادی کی آفر۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں ہاتھ پہ چاند لے کے رکھ دو، ٹھکراؤ اپنی بادشاہتوں کو، اٹھاؤ اپنی تجوریوں کو، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو، جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں اس پیغام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکمرانی کا انداز کیا تھا؟ کہا اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فیصلے کیے، برابری کا، عدل کا، انصاف کا، برابری کے فیصلے کیے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آتا ہے، ایک مخزوم قبیلے کی عورت فاطمہ بنت اسد نے چوری کر لی ہے۔ یہ کیس آیا میرے نبی کی عدالت میں۔ ججوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے، جو قاضی ہیں فیصلہ کرتے ہیں، جو ڈنڈے ڈیرے والے ہیں، پنچایتی لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ آیا، اب فاطمہ بنت اسد نے چوری کر لی ہے، خاندان بڑا اونچا ہے، ناک نیچے لگ جائے گی، بڑی بدنامی ہے، ہمارے خاندان کی عورت نے چوری کی ہے، کون سا بندہ ہے جو نبی مکرم کے پاس سفارش کرے؟ کسی طریقے سے فاطمہ کو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسامہ بن زید آئے، اللہ کے نبی خاندان کی، بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے، میرے نبی ناراض ہوئے، غصے ہوئے، اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں اپنی رائے لینا چاہتے ہو؟ تمہاری سفارش سے میں اللہ کے دین کو پیچھے کر دوں؟ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، بلال کو کہا بلال جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو۔ سارے لوگ مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے، امام کائنات نے تاریخی خطبہ دیا، کیا کہا؟ انما ہلک الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی بربادی کی وجہ یہ تھی، انہم کانوا اذا فرق فیہم الشریف ترکوہ، کوئی اونچی خاندان کا آدمی چوری کرتا چھوڑ دیتے تھے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اگر کوئی بیمار، کمزور، غریب آدمی چوری کرتا اقاموا علیہ الحد، اس پہ حد کو قائم کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، فاطمہ بنت اسد کا کیس لے کے آنے والوں سن لو، یہ میرے نبی جج ہیں، حاکم اور قاضی کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ اسد قبیلے کی عورت ہے، بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے، اللہ کی قسم ہے آج محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد کی تلوار اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتی۔ عدل، انصاف، یہ تھا میرے نبی حاکم۔ حکمرانی کے انداز کوئی سیکھے تو محمد سے سیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ اسی طرح بنو سالبہ قبیلہ اللہ کے نبی کے پاس مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ کے اندر ایک انصاری صحابی نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ذرا سننے والا ہے، جب اسلام کے قانون آتے ہیں لوگوں کو امن ملتا ہے، لوگوں کی جان، مال، اولاد، گھر بار کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ بنو سالبہ قبیلے کے خاندان کے لوگ مدینہ آئے، انصاری خاندان کے ایک صحابی نے مقدمہ دائر کر دیا، اللہ کے نبی جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ہمارے خاندان کے ایک بندے کو قتل کیا ہے، آپ ان میں سے آنے والے لوگوں میں سے ایک بندہ قتل کروا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے محمد کا قانون اتنا کالا نہیں ہے، کرے کوئی بھرے کوئی،
میرا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کرے کوئی اور سزا آنے والی نسلوں کو ملے، میرا قانون ایسے نہیں ہے۔ باپ نے غلطی کی ہے تو بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا۔ آپ نے اصل میں اس کے دل میں ابھی دور جاہلیت کے خیالات باقی تھے، ابھی اس کو پتہ نہیں اسلامی قوانین کیا ہیں، اسلامی قوت کیا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور ساتھ اللہ کے نبی نے فرمان سنایا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهِ، مجرم کو اس کے جرم کی سزا اس کو ملے گی۔ لا یجنی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یجنی عن ولد ولا مولود علی والدہ، باپ نے قتل کیا اس کے بدلے میں بیٹے کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل بیٹے نے کیا اس کے مقابلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ انداز حکمرانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حجر اسود کا واقعہ معروف، ابھی اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی، اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے، نبوت سے 5 سال پہلے بیت اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر آگ لگ گئی، چھت ضائع ہو گئی۔ اب بڑے بڑے قبائل نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی چھت کو تعمیر کیا جائے، نئے سرے سے تعمیر ہوگی۔ اب مسئلہ آ گیا حجر اسود کو رکھنے کا، ہر قبیلہ کہتا ہے یہ اعزاز ہمیں ملے، ہر قبیلہ کہتا ہے یہ اعزاز ہمیں ملے، قریب تاکہ جنگ چھڑ جاتی اور خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ آخر فیصلہ یہ ہوا فجر کے وقت جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا، تو داخل ہونے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے بیک زبان کہا جا امین، ہاذا امین، آ گئے امانتدار، آ گئے فیصلہ کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں۔ اور میرے بھائی اللہ کے نبی نے بھی سیاست کی ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں سیاست کا مطلب بھی کچھ اور ہے نا، آگے بتاتا۔ سیاست کا معنی ہے تدبیر کرنا، سیاست کا معنی ہے اچھے طریقے سے ملک کا نظام چلانا، آسان طریقے سے عوام کے فائدے کے لیے قوانین بنانے کا نام سیاست ہے۔ جھوٹ کا نام، فراڈ کا نام، دھوکے کا نام، منافقت کا نام سیاست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کو سیاست کہتے ہیں، اس لیے ہم لفظ سیاست نبیوں کے لیے برا لگتا ہے، کی ہے نبیوں نے سیاست، لیکن ان کا انداز کچھ اور تھا۔ فیصلہ آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا چادر لے کے آؤ، چادر لائی گئی، حجر اسود کو رکھا گیا، کہا تمام قبیلے کا ایک ایک سردار چادر کو پکڑ لے، سب نے اٹھایا، بیت اللہ میں لے کے آئے۔ اللہ کے نبی نے حجر اسود کو اٹھایا، اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ میرے نبی نے ایک خون کا قطرہ گرائے بغیر ایسا فیصلہ کیا مخالفین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ تھے قاضی، لیکن آج کیا ہے؟ آج وکیل بکتا ہے، آج وکیل کا چیمبر بکتا ہے، آج حاکم اور قاضی بکتا ہے، آج انسان بکتے ہیں، آج لوگوں کے فیصلے بکتے ہیں، آج قاضیوں کے قلم بکتے ہیں، آج ادارے بکتے ہیں، عدالتیں بکتی ہیں، انسانیت بکتے ہیں۔ کہنے والے نے بچی اچھی بات کہی ہے، شاعر تھا اچھی بات کہہ گیا، کہنے لگا یہاں شاہ بکتے ہیں، یہاں فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں۔ صغیر کا معنی چھوٹا، کبیر کا معنی بڑا۔ میرا کوشش یہ ہوتی ہے ایسی گفتگو کرو ہر متوسط بندے کو سمجھ آ جائے۔ یہاں شاہ بکتے ہیں، بادشاہ، یہاں فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرعام بکتے ہیں، کچھ پس دیوار بکتے ہیں، یہاں تو لوگوں کے ضمیر بکتے ہیں، تہذیب بکتی ہے، جج کا قلم بکتا ہے۔ ذرا دام تو دکھاؤ، یہاں لوگوں کا ایمان بکتا ہے۔ میں نے دیکھی ہے محبت زمانے بھر کے لوگوں کی، ذرا تم دام زیادہ تو کرو، یہاں انسان بکتے ہیں۔ میرے نبی کا فیصلہ اور آپ کے انداز حکمرانی کا کیا تقابل ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔
اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکمرانی کی؟ عدل کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی پیغام دنیا کے حکمرانوں کو دیا جو میں نے تمہیداً حدیث پڑھی اللہ کے نبی کی، صحیح بخاری کی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، قیامت کا دن ہوگا، کائنات کے رب 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا آدمی کون ہے؟ الامام العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا القضاۃ الثلاثہ، 3 قسم کے قاضی ہوتے ہیں، 3 قسم کے، ایک قاضی جنت میں جائے گا، 2 قاضی جہنم میں جائیں گے۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں حدیث کو لکھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا قاضی، پہلا حاکم، حکمران، جج، عرف الحق فقضى به، جو حق کو پہچانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ آپ اس سے مراد کوئی وزیر اعظم نہ لیں، آپ کی گلی کا کونسلر حکمران ہے، ناظم حکمران ہے۔ ہم نے ملنا ہو تو ناظم کو ملیں گے نا، پرائم منسٹر کو تو نہیں ملیں گے، ہمارے لیے حکمران ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرف الحق وقضى به، حق کو پہچانتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جنت میں جائے گا۔ دوسرا قاضی جو حق کو پہچان، عرف الحق، عرف الحق فجار متعمدا، جو حق کو پہچانتا ہے، پتہ یہ بندہ ٹھیک ہے، حق پہ ہے، اس کے دلائل مضبوط ہیں، لیکن وہ انحراف کرتا ہے، حق کو پہچاننے کے باوجود ناحق فیصلہ کرتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ میں ان نام نہاد مفتیوں کو بھی اللہ کے نبی کی حدیث میں پیغام دوں گا جو بڑے بڑے میزان بینک میں، بڑے بڑے، میں کیا بولوں لفظ، میری زبان زیب نہیں دیتی، کسی نے بیمہ پالیسی کو، لائف انشورنس کو پرائز بانڈ کے جیسے ہماری ملٹی نیشنل کمپنی ہے، فراں عالم دین کا فتویٰ ہے، حق کو پہچانتے ہوئے دنیا کے مال اور دولت کے لیے غلط فتویٰ لکھتا ہے، وہ عالم دین ہونے کے باوجود بھی کہاں جائے گا؟ فیصلہ آپ سن چکے ہیں، حق کا پتہ ہے، صحیح مسئلے کا پتہ ہے، پھر بھی نہیں کرتا۔ تیسرا قاضی جس کو حق کا پتہ ہی نہیں، جلدی میں فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ میرے نبی نے نماز، روزہ، عبادت کا طریقہ نہیں سکھایا، حکمرانی کے انداز بھی سکھائے، انداز حکمرانی، فیصلہ کیسے کرنا ہے، دنائی کے ساتھ معاملات کیسے کرنے، ایک ایک چیز۔ اگر میرا نبی مذہب کا نبی ہے، میرا نبی قانون کا بھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدرۃ الغراء میں لکھا ہے کچھ قاضی اللہ کی عدالت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے بٹھا کے کرسی پر ان کا حساب کریں گے۔ کچھ قاضی ایسے آئیں گے وہ جہنم کے اوپر جو کرسی ہے اس پہ کھڑے ہوں گے، اللہ ان کا فیصلہ وہاں کریں گے، وہاں کا فیصلہ تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا انداز بتایا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کسی کو حکومت دے، کسی کو حکمران بنائے، کسی کو قائد بنائے، اس کے متحد عوام ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کرتا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کا مقدر نہیں بنے گی۔ منصب لینا آسان ہے، عہدہ لینا آسان ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ معقل بن یسار کے پاس صحابہ آئے بیمار پرسی کے لیے، انہوں نے بھی یہی حدیث سنائی، جس کو اقتدار ملے وہ ظلم کرے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے، منافقت سے پیش آئے، اپنی پارٹی کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ اپنی پارٹی کا ساتھ دیتا ہے چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ آج کتنے ہیں اللہ ہی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، وہ اقتدار میں آنے سے پہلے کتنے کے سبق بات دکھاتے ہیں، ہزاروں جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، اور میرے نبی نے بھی لوگوں سے وعدے کیے ہیں لیکن جھوٹے نہیں تھے۔ یہ ہے اقتدار، یہ ہے انداز حکمرانی
جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور آج چھوٹے سے لے کے بڑے حکمران تک حکمرانی کے اصول کوئی سیکھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے انداز بیان کیے حکمرانی کے، ایک خطبہ اس کا متحمل نہیں ہے، بہرحال عام باتیں آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضرورت مندوں اور غریبوں کا حکمران ہونے کے باوجود خیال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ حکمران دے، سیرت النبی کی روشنی میں ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے، عوام کے لیے، غریبوں کے لیے حکمرانوں کے دروازے کھلنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو اللہ اقتدار دے، اقتدار چھوٹا ہو بڑا ہو، اور اس کے دروازے غریبوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسمان و جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ میرے نبی کا طرز عمل یہ تھا، میرے نبی کے پاس جو چاہتا جب چاہتا مل کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر لیتا تھا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایا کے اوپر، عوام کے اوپر کڑی نگرانی رکھی ہے، انبیاء نے بھی نگرانی رکھی۔ آپ کو میں مسئلہ سمجھاتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ حضرت سلیمان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمرانی دی، پرندوں پہ، چرندوں پہ، جانوروں پہ، جنات پہ، ہواؤں پہ حکمرانی سلیمان پیغمبر کی۔ ایک دن مجلس لگائی، وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي عَلَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہا وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ رعایا کا فکر دیکھے نبیوں کو، یہ ہے حکمرانی، یہ ہے انداز حکمرانی۔ سلیمان پیغمبر کہہ رہے ہدہد نظر نہیں آ رہا، اور جس پیغمبر کو اپنے پرندے کی خبر ہوگی، عوام کی کتنی خبر ہوگی، اپنی رعایا کی، انسانیت کی کتنی خبر ہوگی۔ یہ انداز ہمیں نبیوں نے سکھائے ہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے۔ آج کا حکمران تو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے، جانی بھی ظلم، مالی بھی ظلم۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، جس طرح میں نے تمہید آیت پڑھی، 4 کام کیے تھے، نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا نظام کیا، زکوٰۃ کے ذریعے ملک کو خوشحال کیا، عوام کو فوائد دیے، مال غنیمت کا مال آیا، حالانکہ وہ بیت المال کا حق ہے۔ آج حق کہاں کہاں جا رہا ہے، دنیا کی، پاکستان کی سیاست پہ مجھے بات کرنے سے آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے ذریعے ملک کا نظام خوشحال کیا، لیکن آج ٹیکسوں کے ذریعے یہ ٹیکسوں کا نظام بالکل اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بالکل نہ اسلام اس چیز کو قابل قبول کرتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، زکوٰۃ کا مال آپ پوری طاقت کے ساتھ لوگوں سے وصول کریں۔ کرونا میں آئے تو لوگ کہاں کہاں گھس کے انہوں نے انجیکشن لگائے تھے۔ حکمران چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابو بکر نے کہا میں زکوٰۃ لوں گا، مجھے کوئی اونٹنی دے اور اونٹنی کی رسی روک لے، میں اس رسی کو لینے کے لیے بھی اس لڑائی کروں گا جب تک وہ رسی میرے حوالے نہ کر دے۔ میں حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو، ٹیکس کا گناہ زانی کے زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آپ کہیں قاری صاحب پہلی تو حدیث سنی ہے، کچی باتیں نہیں ہم کرتے۔ حدیث کی روشنی میں اٹھائے امام بخاری کا تاریخ الکبیر کو، اللہ کے نبی کے صحابی ماعز بن اسلمی سے گناہ ہو گیا، بدکاری ہوگی، رجم کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ٹیکس لینے والا حکمران بھی ایسی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ کون سی برابری کی؟ زنا کے برابر ہے کسی مسلمان سے ٹیکس لینا۔ آپ کہیں قاری صاحب ہم تو ملک کے سامنے مجبور ہیں، ہم تو ادارے کے سامنے مجبور ہیں، ہم تو جمہوریت کا حصہ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اور میرے بھائیوں اپنے گھر تک تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔
مجرم جو ہمیں جس طرح چلائیں گے وہ اللہ کی عدالت میں بڑے مجرم ہیں. ہم اپنی ذات کی حد تک تو کوشش کر سکتے ہیں. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اللہ کا نفاذ کیا. حدود اللہ، اللہ کی حدیں، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا، یہ سر سیاست اور حکمرانی ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مال کی، جان کی، عزت کی، پبلک کی، ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. اللہ کے نبی نے لوگوں کے عقل کی بھی حفاظت کی ہے. عقل کی حفاظت کیسے ہے؟ اگر آج کے مسلمان حکمران کسی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹے، باقی چور بلوں میں گھس جائیں گے. کوئی مسلمان شرابی کو کوڑے لگائے، باقیوں کو سام سونگ جائے گا. جو اسلام سے ہٹتا ہے، جن کے دل میں اسلام کے خلاف دل میں نفرت ہے، جب مرتد کو سزا ملے گی وہ بھی پیچھے ہو جائیں گے، اللہ کا دین محفوظ ہو جائے گا، چوری چکاری بند ہو جائے گی. یہ انداز تھے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی حدوں کو نافذ کرنا. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد یقام فی الارض خیر لہ من ان ینطروا 40 صباحا. یہ بھی امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں اس روایت کو لائے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا میں 40 سال اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہے. کتنا انقلاب آئے گا، کتنے خزانے زمین اگلے گی، کتنی نعمتیں پیدا ہوں گی. رحمت کی بارش کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی حکمران اللہ کی حد کو نافذ کرتا ہے، 40 سال بارش ہوتی رہے، 40 دن بارش ہوتی رہے، اتنے خزانے نہیں ملتے جہاں اللہ کی حد کو نافذ کرنے پہ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے. قوم اور حکمران کو بھی دولت سے، نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. آج سب کچھ ہے، پھر بھی ہم در در کے فقیر کیوں ہیں؟ قرآن سے دور، حدیث سے دور. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلے کیے، حکمرانی کے انداز بتائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج قرآن کہاں ہے؟ آج تو قرآن کو ہم مانتے ہیں. میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے. قرآن کو تو ہم نے طاقوں میں سجا رکھا ہے. اب تو قرآن ختم کے لیے رہ گیا ہے، قرآن تو تویزوں کے لیے رہ گیا ہے، قرآن تو مردے بخشوانے کے لیے رہ گیا ہے، قرآن تو قبر پہ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے. کون پڑھتا ہے، کون مانتا ہے؟ کہاں گئے یہ فیصلے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے ساتھی انبیاء نے بھی سیاست کی ہے. کیسے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کانت تسوسهم الانبیاء، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفها نبی ان لا يكون بعدی نبی. بنی اسرائیل کی سیاست، حکومت، ملک کو نظانے کا چلان نظام، تدبیر، حکمت عملی، کاروبار کے سلیقے، انداز حکمرانی، میرے رب نے بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے سب کو سکھائے تھے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے بہت سے پیغام چھوڑے ہیں. میرے بھائیوں نبیوں نے بھی سیاست کی ہے، ان کی سیاست اور تھی، ہماری اور ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی انبیاء کے سلسلے کیے کڑے ہیں. نمرود کے ساتھ جو مقابلہ ابراہیم پیغمبر کو ہوا تھا، کیا فیصلہ تھا؟ مذہبی تھا، سیاسی فیصلہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیں میرے پیغمبر نے کیسی سیاست کی ہے. میں کہتا ہوں سیاست کا مطلب اگر جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، منافقت ہے، سود ہے، کرپشن ہے، ایسی سیاست کو ہم پاؤں پہ رکھتے ہیں. میرے نبی نے سیاست کیسی کی ہے؟ خیبر کے یہودی بھی مخالف، مکہ کے مشرکین بھی مخالف. صلح حدیبیہ پہ کھڑے ہیں اللہ کے نبی. اب کیا کریں؟ دونوں دشمن ہیں. مشرکین نے کہا اس بنیاد پہ صلح کریں گے. وہ لمبا واقعہ ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں، پر اتنا نیچے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہمارا جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا آئے کو کریں گے، ہم حق پہ ہیں۔ کہا عمر حق پہ ہیں، میرے پیغمبر نے مکہ والوں کے ساتھ صلح کر کے ایسا مضبوط معاہدہ کیا کہ یہودیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ سیاسی فیصلہ نہیں ہے، کوئی بیان کرنے والا تو ہو، کوئی سمجھانے والا تو ہو، کوئی گائیڈ لائن آؤٹ لائن دینے والا تو ہو، لیکن کیسی سیاست، کیسا انداز امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ہمیں بھی اس کو قبول کرنا چاہیے۔ جو انداز اللہ کے نبی نے کیا ہے، فاتحانہ زندگی، جہادی زندگی، 8 سال ہے۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 260۔ کافر کتنے مرے تھے؟ 1018۔ فرانس کا انقلاب بھی آیا تھا، روس کا انقلاب بھی آیا تھا، لاکھوں لوگ مرے۔ جب ناگاساکی ہیروشیما پہ بم گرائے گئے لاکھوں لوگ مرے۔ جب جنگ عظیم ہوئی کروڑوں لوگ مرے۔ جنگ عظیم دوم ہوئی 6 کروڑ لوگ مرے۔ داد دینی چاہیے میرے پیغمبر کی حکمرانی صلاحیتوں کو۔ 8 سالہ جہادی زندگی، شہید کتنے؟ 260۔ اس سے بڑی قائدانہ صلاحیتیں اور کیا کیا آپ کو بتا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ بنو قریظہ کی ایک عورت کو کچھ لوگوں نے اس کی بے عزتی کی، عزت لوٹی، اطلاع اللہ کے نبی کو ملی، فوری اس کو سزا دی، فوری اس کو سزا دی، معاصرہ کی اللہ کے نبی نے، فوری عزت دی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسے کیسے انداز سے اللہ کے نبی کے انداز حکمرانی تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے اور جو انداز میرے نبی نے اختیار کیا ہے، تدبیر کا نام سیاست ہے، حکمت عملی کا نام سیاست ہے، ملک کو اچھے طریقے سے چلانا، قوانین کے ذریعے چلانا سیاست ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، کرپشن کا نام، سود کا نام سیاست نہیں ہے۔ سیاست کا معنی سمجھیں، پھر اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا